برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے مجاہد آزادی، مجاہد حریت حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے تعلق سے ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ ان کو جس جہت سے دیکھیں گے، جس طرح سے دیکھیں گے، وہ نمایاں نظر آتے ہیں، مگر ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی کہ آج تاریخ میں جن کا کوئی کردار نہیں رہا، آزادی کے معاملے میں جن کا کوئی کریکٹر نہیں رہا، آج ان کو لوگ بڑا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، مگر بلکہ یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلا قدم اگر اٹھایا ہے تو علامہ فضل خیر آبادی نے اٹھایا ہے۔ ورنہ لوگ، میں نے دیکھا ہے، اپنوں کی تعریف سب کیا کرتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ یہاں اپنا اور غیر نہیں، جس نے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس نے اپنی عظیم جان کو اس ملک کے لیے دے دیا، آج لوگ اسے بھول رہے ہیں، اس کو تاریخ میں ان کا ذکر نہیں، ان کے کارنامے جس جہت سے آپ دیکھیں گے ان کے کارنامے نمایاں ہیں۔ 1857 میں جو سب سے پہلا فتوی جہاد دیا ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی نے دیا ہے۔ عزیزان، بڑی عظیم ذات ہے ان کی۔ اگر آپ علم کے حوالے سے دیکھیں گے، منطق و فلسفہ کے حوالے سے دیکھیں گے، علم حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے، علم تفسیر کے حوالے سے ان کو اگر دیکھیں گے تو نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر حضرت علامہ فضل خیر آبادی بڑے ذہین و فطین انسان تھے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو شاہانہ گھر تھا، شاہانہ گھر کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی، ہر طرح کی آسائش تھی، آرامیں تھیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ فضل امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کے صدر صدور کے عہدے پر آپ فائز تھے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے ذہانت و فطانت کی یہ عالم تھا کہ 4 ماہ کی قلیل مدت میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، اور 13 یا 14 سال کی عمر میں علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل کر لی تھی۔ عزیزان گرامی، آپ نے علوم عقلیہ، منطق و فلسفہ، یہ تو آپ کے گھر کی وراثت تھی۔ خود اپنے والد گرامی سے علامہ فضل خیر آبادی نے منطق و فلسفہ کا جو علم حاصل کیا، کیونکہ آپ کے گھر کی وراثت تھی۔ ہندوستان کے اندر جو عظیم گھرانہ ہے، جو علمی گھرانہ منطق و فلسفہ کے حوالے سے ہے، وہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی کا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر کوئی بھی عالم ہو، اگر اس کا تعلق، اگر اس نے منطق اور فلسفہ پڑھا ہے تو کسی نہ کسی واسطے سے وہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی کا شاگرد ہوگا۔ اس بارگاہ میں اسے خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف آپ علم منطق اور فلسفہ ہی میں آپ کو مہارت تھی، اور علوم میں نہیں، قرآن و حدیث میں بھی ان کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ ہندوستان کے اندر 2 گھرانے تھے۔ معقولات میں خود حضرت علامہ فضل خیر آبادی کا گھرانہ تھا، اور دہلی کے اندر ایک ولی اللہ گھرانہ حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ علم حدیث کی جو خدمت ہندوستان میں حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے گھر والوں نے کی، وہ کسی اور نے نہیں۔ بڑی خدمات ہیں۔ اور حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث جو ہے، علوم نقلیہ جو ہے، اس کے استاد حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب حضرت بات یاد آ گئی تو میں ان کا ذکر کیا، حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے ذہانت و فطانت کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتاؤں
علم منطق و فلسفہ کا حال یہ تھا، ان کی مہارت کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیعوں کے رد میں تحفہ اثنا عشری کو تصنیف فرمایا تو ہر چہار جانب یہ اس کتاب کی شہرت ہوئی، لوگوں نے پڑھا، تو ایران سے کچھ شیعہ مناظرے کے لیے حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، اور وہ ساز و سامان کے ساتھ آئے، کتابوں کے ساتھ آئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا آپ کا، علم حاصل کر رہے تھے حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جو آئے ہوئے تھے مہمان ایران سے، تو بات چیت چلنے لگی، کہا شہزادے کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے ہمارے کہا منطق و فلسفہ میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بولا ہاں کچھ کتابیں میرے مطالعے میں ہیں، افق مبین ہے، صدرہ وغیرہ ہے، مطالعے میں رہتی ہے۔ تو اس شخص نے جو ایران سے آیا ہوا تھا وہ اپنے آپ کو ان کے اعتبار سے ان کا مجتہد تھا، وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ سوالات کیے۔ اب دیکھیں ذہانت و فطانت کا عالم علامہ کا، کہ آپ نے اس کا جواب دیا اور اس پہ اعتراضات قائم کیے، صاحب افق مبین کے اوپر اعتراضات قائم فرمائے، اور پھر اس کا جواب بھی دیا۔ تو عالم یہ ہوا اس ایرانی مجتہد کا کہ اب محدث عبدالعزیز دہلوی کے شاگرد کا یہ عالم ہے، ان کے شاگرد کے علم کا یہ عالم ہے، تو پھر ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا رات وہ بھاگ گیا دہلی چھوڑ کر، سے مناظرہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صبح جب حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیا، پوچھا کہ میرے مہمان جو ایران سے آئے ان کا کیا حال ہے، کہ کس حالت میں ہے؟ وہ بتایا گیا وہ تو رات ہی میں چلے گئے، پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرات گرامی ناظرین و سامعین، یہ تھے حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب اس ہندوستان کے اندر اللہ اس کے رسول کی ذات پر حملہ ہونے لگا، امتناع نظیر کا معاملہ سامنے آیا، لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ محمد کیا اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، ایک محمد کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر باشد، ایک محمد کیا اگر خدا چاہے تو ہزاروں محمد پیدا کر دے۔ تب حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے اپنا قلم اٹھایا اور امتناع نظیر کتاب لکھی، تحقیق الفتویٰ لکھا آپ نے، اور دنیا کے سامنے پیش کیا کہ نبی کی مثال ناممکن ہے، بلکہ محال ہے کہ نبی کے جیسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے جو فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما کا مفہوم کیا ہوگا؟ جس میں باری تعالیٰ یعنی دونوں چیز پہ تو حملہ کیا گیا، توحید پر بھی حملہ ہوا اور رسالت پر بھی حملہ ہوا، اللہ کی ذات پر حملہ ہوا۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، معاذ اللہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جب کس باری تعالیٰ کا معاملہ آیا تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قلم کو اٹھایا اور باطل کا جواب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دندان شکن جواب دیا، جس سے قیامت تک اس قوم کے اندر لرزہ رہے گا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ تو ان کے ذہانت و فطانت، ان کے علم کا حال رہا۔ اور 1857 میں جب انگریز ہندوستان کے اوپر مسلط تھا، تب سب سے پہلے جو ذات اٹھی تھی حضرت علامہ فضل خیر آبادی کی ذات تھی، جو آپ نے فتوی جہاد نافذ فرمایا تھا۔ جب سیتاپور سے آپ کو لکھنؤ کی کچہری کورٹ میں لایا گیا، اس کو میں عدالت تو نہیں کہہ سکتا ہوں، بعض لوگ اس کو عدالت بھی کہہ دیتے ہیں، عدالت اسے کہا جاتا ہے جہاں فیصلے ہوتے ہوں، حق ہوتا ہو، انصاف ہوتا ہو، تو عدالت نہیں کہہ سکتا ہوں، کچہری ضرور کہہ سکتا ہوں، کورٹ ضرور کہہ سکتا ہوں۔ کورٹ میں جب آپ کچہری میں جب جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو آپ سے کہا گیا تھا مولانا فضل حق صرف یہ کہہ دیں کہ فتویٰ میں نے نہیں دیا۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے آپ کے بارے میں شکایت کی اس کو سامنے حاضر کیا گیا کہ یہی مولانا فضل خیر آبادی ہے، تو آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا، نہیں مجھے محسوس نہیں ہوا، میں پہچان نہیں پا رہا ہوں یہی ہے یا کوئی اور فضل حق ہے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے فرمایا نہیں،
میں ہی فضل حق ہوں، یہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے۔ اور انگریز نے یہ کہا کہ اگر مولانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رد و بدل کر دیں یا یہ کہہ دیں کہ میرا فتویٰ نہیں ہے تو میں آپ کی رہائی کروا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مرد مجاہد حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے ببانگ دھول اعلان کیا تھا کہ فضل حق کہ بچے یتیم ہوں تو ہو جائیں، عورت بیوہ ہو تو ہو جائے، مگر فضل حق کے قلم سے جو الفاظ نکل گئے، جو فتویٰ نکل گیا وہ واپس نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے۔ تو آپ کو جزیرے اینڈمین بھیج دیا گیا، آپ کو کالا پانی کر دیا گیا، وہاں کی صعوبتیں مشقتیں آپ نے اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، برداشت کیا، مگر اس غلام زمین پر واپس نہیں آئے۔ یہ ہے حضرت علامہ فضل خیر۔ زمانے نے ان کو پس پشت ڈال دیا ہے، ان کا نام تاریخ میں نہیں آتا ہے، ان کو لوگ جانتے نہیں، ان کے علمی کارنامے کو نہیں جانتے، اور تو لوگوں کو بہت جانتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا حصہ لیا تو اس کے بڑے نام بلند ہیں، مگر جو عظیم ہیرو ہے، جو عظیم قائد ہے، جو عظیم رہبر ہے، جو عظیم رہنما ہے، جو جنگ آزادی کا عظیم ہیرو حضرت علامہ فضل خیر آبادی، آج لوگ ان کا نام نہیں جانتے، آج ان کے وطن کو نہیں جانتے، ان کی ہسٹری کو نہیں جانتے، ان کی تاریخ کو نہیں جانتے، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، ہندوستان کے لیے حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی عظیم جان کو قربان کر دیا۔ جب ان کے بیٹے پروانہ لے کر گئے، رہائی کا پروانہ لے کر پہنچے تو دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے۔ جب پوچھا تو جواب ملا یہ بھیڑ کیسی ہے، لوگ کس کو لے جا رہے ہیں؟ تو جواب ملا حضرت علامہ فضل خیر آبادی کا وصال ہو گیا۔ جاتے جاتے کہہ گئے فضل حق کہ جب تک ہندوستان آزاد نہیں ہوگا میں اس غلام زمین پر دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ آج حضرت علامہ فضل خیر آبادی کا مزار مبارک مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ اللہ تعالی حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نقوش قدم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین حضرت علامہ فضل خیر آبادی سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ وما علینا